اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دجال اس دنیا میں کب آئے گا؟ کیا وہ وقت قریب ہے؟ دجال کا اس دنیا میں آنے سے پہلے بہت سی نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی۔ ناظرین، مسیح دجال، جسے جھوٹا مسیح بھی کہا جاتا ہے، قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال کا ظہور ہے۔ ناظرین، پوری انسانی تاریخ میں دجال کا فتنہ بدترین اور خطرناک ہے۔ اس کے فساد کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ ناظرین، دجال کے متعلق بہت سی احادیث ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے متعلق بتایا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا گیا جس نے اپنی قوم کو ایک آنکھ والے جھوٹے سے ڈرایا ہو۔ وہ ایک آنکھ والا ہے، لیکن آپ کا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا جائے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اسے ہر مومن پڑھے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ خواندہ۔ ناظرین، دجال دکھنے میں کیسا ہوگا؟ اس کا جواب بھی ہمیں احادیث میں مل جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سو رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے کعبے کے گرد ایک سیاہ آدمی کو دیکھا جس کے بال سیدھے تھے اور 2 آدمیوں کے درمیان کھڑے تھے، اور اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے لگے کہ ابن مریم ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک سرخ رنگ کا آدمی، گھنگرالے بالوں والا، دائیں آنکھ میں اندھا اور آنکھ تیرتے ہوئے انگور کی طرح دکھائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ دجال ہے۔ جو شخص سب سے زیادہ اس جیسا نظر آتا ہے وہ ابن قطان ہے۔ ابن قطان خزائن سے تعلق رکھنے والا بنو مستلق کا آدمی تھا۔ ناظرین، دجال کا ظہور کب ہوگا اور اس سے پہلے ہمیں کون سی نشانیاں ہیں جو دیکھنے کو ملیں گی؟ ناظرین، دجال کے ظہور سے پہلے دنیا بدترین حالت میں ہوگی، جیسے کہ احادیث مبارک میں مذکور ہے کہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر قحط پڑے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گی اور زمین 1/3 پیداوار روک دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گی اور زمین 2/3 پیداوار روک دے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان بارش کو مکمل طور پر روک دے گی اور زمین اپنی تمام پیداوار کو روک دے گی۔ ناظرین، آسمان شیشے میں اور زمین تانبے میں بدل جائے گی۔ اس خشک سالی کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے، فساد پھیلے گا، مرد ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ قحط کے علاوہ علم و روحانیت کی کمی بھی ہوگی، لوگ اپنے مذہبی معاملات میں کمزور ہوں گے، اسلامی علماء اور مذہبی لوگوں کی کمی ہوگی۔ پھر دجال مشرق میں اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ ناظرین، دجال کے ظہور کے بعد وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا اور فساد برپا کرے گا۔ احادیث کے مطابق دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ روئے زمین کے ہر شہر، ہر بستی اور ہر جگہ میں داخل ہوگا۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی، دجال کا ان دونوں جگہوں پر آنا حرام ہے۔ دجال کسی بستی کو نہیں چھوڑے گا سوائے مکہ اور مدینے کے۔ پہلے وہ خود کو ایک مومن کے طور پر پیش کرے گا، لیکن بعد میں وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ ناظرین، دجال اپنی مختلف چالوں سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ احادیث میں اس کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ لوگ اس کی چالوں سے اس قدر حیران ہوں گے کہ وہ الجھن میں پڑ جائیں گے اور اس کی پیروی کرنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظہور کی خبر سن کر مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کی تلقین کی۔ ناظرین، جھوٹا مسیح دجال کی موت کس طرح ہوگی؟ دجال کے روئے زمین میں قیام کے دوران اس کے پیروکاروں کے علاوہ تمام لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے جو دجال کا پیچھا کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب فلسطین کے ایک مقام لد کے دروازے پر
اس کے ساتھ ملیں گے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کچھ رہنما اصول بتائے ہیں جن پر عمل کر کے دجال کے زبردست فتنے سے تحفظ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کو حفظ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے خلاف سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنے کا حکم دیا۔ بعض روایات کے مطابق اس سورہ کی آخری آیات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات کی تلاوت کرنا۔ ناظرین، احادیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو بک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔